بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام، جنہیں طاہرہ کہا جاتا ہے، کیا وہ واقعی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کسی کے نکاح میں تھی، یا یہ صرف تاریخ کا ایک عام فہم مغالطہ ہے؟ اور وہ پہلا سفر شام، جہاں ایک تاجر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک منتخب روح کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں نے تاریخ کی بنیاد رکھی۔ آج کی قسط میں ہم وہ راز جانیں گے جو ہمیشہ چھپایا گیا۔ اگر آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل روشنی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آواز حسین چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ رسول اللہ کی ولادت باسعادت۔ اکثر محدثین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں، یعنی نزول وحی سے 40 سال قبل ماہ ربیع الاول میں ہوئی، لیکن یوم پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ شیعہ محدثین کی رائے میں آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی، اور اہل سنت کے مورخین نے آپ کا روز ولادت 12 ربیع الاول قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت چند حادثات اور غیر معمولی واقعات بھی رونما ہوئے، جن میں سے بعض یہ ہے: ایوان کسریٰ میں شگاف پڑ گیا اور اس کے 14 کنگورے زمین پر گر گئے۔ فارس کا وہ آتش کدہ جو گزشتہ 1000 سال سے مسلسل روشن تھا، یکا یک خاموش ہو گیا۔ سادہ ہیل بیٹھ گئی، تمام بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ زدشی عالموں اور کسریٰ خاندان کے بادشاہوں نے پریشان کن خواب دیکھے۔ شاہان دنیا کے تخت اور سلطنت سرنگوں ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث نور آسمان کی طرف بلند ہوا اور بہت وسیع حصے میں پھیل گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسے حیرت ناک واقعات کا رونما ہونا در حقیقت لوگوں کو خطرے سے آگاہ اور خواب غفلت بیدار کرنا تھا۔ بالخصوص ان حکمرانوں کی تنبیہ کرنا مقصود تھی جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ یہ جانیں کہ ان حادثات کا رونما ہونے کا کیا سبب ہے، نیز خود سے سوال کریں کہ کیوں بتوں کے ڈھانچے اور بت پرستی کے نشانات منہ کے بل زمین پر آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو خود کو زمین کا آقا و مالک سمجھتے تھے کیوں مضطرب و پریشان ہو گئے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے بھی برتر و بہتر طاقت کا ظہور ہو چکا ہے؟ اس کے ساتھ ہی بت پرستی اور شیطانی طاقتوں کا زمانہ عروج ختم ہو چکا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں اس وقت آنکھ کھولی جب ان کے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اس لیے ایک قول کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے زیر پرستی ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے پیدائش کے 7ویں دن بھیڑ ذبح کر کے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ اس نومولود بچے کے لیے دایا کی تلاش ہوئی، اور چند روز کے لیے انہوں نے بچے کو ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد طائفہ بنی سعد کے معزز فرد ابو زویب کی مہربانی و پاک دامن دختر حضرت حلیمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تحویل میں لے لیا اور صحرا کی جانب لے گئی، تاکہ فطرت کی آغوش اور صحت مندانہ آزاد فضا میں ان بیماریوں سے دور جو کبھی کبھی شہر مکہ کے لیے خطرہ پیدا کر دیتی تھیں، ان کی پرورش کر سکے۔
قبیلہ بنی سعد کے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی حضرت حلیمہ نیز بنی سعد کے دیگر تمام افراد کے لیے نعمت کی فراوانی و برکت کا باعث ہوئی۔ چنانچہ جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی اور حلیمہ اس نونہال کو ان کی والدہ کی خدمت میں لے گئیں تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ چنانچہ حضرت آمنہ نے بھی ان سے اتفاق کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال تک صحرا کے دامن میں طائفہ بنی سعد کے درمیان زندگی بسر کرتے رہے۔ اس کے بعد انہیں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور دادا کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عبداللہ کی مزار کی زیارت سے مشرف ہونے اور دونوں اناؤں سے ملاقات کرنے کی غرض سے یثرب گئیں، جہاں ان کا 1 ماہ تک قیام رہا۔ وہ جب مکہ واپس تشریف لا رہی تھیں تو راستہ میں ابوا نامی مقام پر شدید بیمار ہو گئی اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس حادثے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان اور رنجیدہ کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب میں 2 گنا اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس واقعے نے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دادا سے بہت زیادہ نزدیک کر دیا۔ قرآن مجید نے ان مصائب و رنج و تکالیف کے زمانے کی یاد دلاتے ہوئے فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کی 8 بہاریں بھی نہ دیکھی تھی، دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المطلب کی وصیت کے مطابق اپنے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے زیر سرپرستی آ گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو پیغمبر اکرم بہت زیادہ عزیز تھے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بچوں سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ جس وقت کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بچوں سے فرماتے کہ فرزند عزیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا انتظار کرو۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں وہی میری ماں تھی، کیونکہ وہ اکثر اپنے بچوں کو تو بھوکا رکھتی مگر مجھے اتنا کھانا دیتی کہ شکم سیر ہو کر کھاتا۔ ان کے بچے میلے ہی رہتے مگر مجھے نہلا دھلا کر ہمیشہ صاف ستھرا رکھتی۔ خدائی تربیت۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑایا گیا، اسی دن سے خداوند تعالی نے فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات عظمت و بزرگواری کی راہوں اور تخلیق کے قابل قدر اوصاف کی جانب رہنمائی کرتے رہے۔ شام کی طرف پہلا سفر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رہنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ایک نئی فصل کا آغاز ہوا۔ یہ فصل لوگوں سے ملاقات اور مختلف نوع کے سفر اختیار کرنے سے شروع ہوئی۔ چنانچہ ان سفروں اور لوگوں سے ملاقاتوں کے ذریعے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوہر وجود اس تاریک و سیاہ ماحول میں درخشاں ہوا، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرے نے امین قریش کہنا شروع کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہمراہ اس کاروان قریش کے ساتھ جو تجارت کے لیے ملک شام کی جانب جا رہا تھا سفر پر روانہ ہوئے۔ جس وقت یہ کارواں بصری پہنچا اور بحیرہ نامی عیسائی دانشور نے اس کارواں کے لوگوں سے ملاقات کی تو اس کی نظر
اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ اس نے انجیل مقدس میں پیغمبر آخر الزمان سے متعلق جو بھی علامات پڑھی تھیں وہ تمام کی تمام علامات اور نشانیاں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً پہچان گیا۔ چنانچہ اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی خوشخبری دی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ درخواست بھی کی کہ اس بچے کا خاص خیال رکھیں۔ اس ضمن میں اس نے مزید کہا، ان کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر 10 باتیں بھی یہودی جان لیں تو وہ نقصان پہنچائے بغیر نہ رہیں گے، اسی لیے بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں جتنی جلدی ہو سکے واپس مکہ لے جائیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فوراً اپنے کاروبار کے معاملات کو جلد از جلد انجام دیا اور مکہ واپس آ گئے اور پوری طرح سے اپنے بھتیجے کی حفاظت و نگرانی کرنے لگے۔ مستشرقین کی دروغ گوئی اور افتراء پردازی۔ راہب کی اس روایت کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ تاریخ کا بہت معمولی واقعہ ہے، لیکن بعض بدنیت مستشرقین نے اپنے ذاتی مفاد کے تحت اسے دستاویز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا اس پر اصرار ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس غیر معمولی ذہانت کے بنا پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھی، اس سفر کے دوران بحیرہ عیسائی سے بہت سی باتیں سیکھیں، اور چونکہ حافظہ بہت ہی قوی تھا، انہیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھا، اور 28 سال گزرنے کے بعد انہی باتوں کو اپنے کیش و آئین کی بنیاد قرار دیا، اور یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ باتیں وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ لیکن پیغمبر اکرم کی سمان حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین و آئین کی الہامی خصوصیات نیز عملی و عقلی دلائل سے اس گمان کی تردید و نفی ہوتی ہے۔ ذیل میں ہم اس موضوع سے متعلق چند نکات بیان کریں گے۔ نمبر 1، عقل کی روح سے یہ بات بعید ہے کہ اگر ایک 12 سالہ نوجوان جس نے کبھی مدرسہ کی شکل تک نہ دیکھی ہو، وہ چند گھنٹوں کی ملاقات میں تورات و انجیل جیسی کتابوں کے حقائق سیکھ لے اور 28 سال بعد انہیں شریعت آسمانی کے نام سے پیش کرے۔ نمبر 2، اگر پیغمبر نے بحیرہ سے کچھ باتیں سیکھ لی ہوتی تو وہ یقیناً قریش کے درمیان بھی پھیل گئی ہوتی، اور وہ لوگ جو کارواں کے ساتھ گئے تھے ضرور واپس آ کر انہیں بیان کرتے۔ اس کے علاوہ اس واقعے کے بعد رسول اکرم اپنی قوم کے افراد سے یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ میں امی ہوں۔ نمبر 3، اگر تورات اور انجیل کا قرآن مجید سے موازنہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کے مندرجات وہ نہیں جو ان 2 کتابوں کے ہیں۔ نمبر 4، اگر عیسائی راہب کو اتنی زیادہ مذہبی و علمی معلومات حاصل تھیں تو وہ کیوں نہ اپنے زمانے میں مشہور ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا علم کیوں نہ سکھایا۔ ملک شام کا دوسرا سفر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی، نجابت، شرافت، امانت داری اور اخلاق و کردار کی بلندی کا ہر شخص قائل تھا۔ حضرت خویلد کی دختر حضرت خدیجہ بہت نیک سیرت اور شریف خاتون تھی۔ انہیں اپنے والد سے بہت سارا مال ورثے میں ملا تھا۔ وہ بھی مکہ کے بہت سے مردوں اور عورتوں کی طرح اپنے مال کے ذریعے تجارت کرتی تھیں۔ جس وقت انہوں نے امین قریش کے اوصاف سنے تو انہوں نے رسول خدا کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرمایے کے ذریعے تجارت کرنے کے لیے ملک شام تشریف لے جائیں تو میں جتنا حصہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ حصہ آپ کو دوں گی۔ رسول خدا نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجہ علیہ السلام کی تجویز کو قبول کر لیا اور ان کے میسرہ نامی غلام کے ہمراہ 25 سال کی ایج میں مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔
کاروان تجارت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت و باسعادت وجود قریش کے تاجروں کے لیے نہایت ہی سود مند و منفعت بخش ثابت ہوا اور انہیں امید سے زیادہ منافع ملا۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ نفع حاصل ہوا۔ سفر کے خاتمے پر میسرہ نے سفر کی پوری کیفیت حضرت خدیجہ کو بتائی اور آپ علیہ السلام کے فضائل و اخلاق اور صاف و مکارم نیز کرامات کو تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رشتے میں پیغمبر اکرم کی چچا زاد بہن تھیں اور دونوں کا شجرہ نسب جناب قصاب بن کلاب سے جا ملتا تھا۔ حضرت خدیجہ کی ولادت و پرورش اس خاندان میں ہوئی تھی جو نسب کے اعتبار سے اصیل، ایثار پسند اور خانہ کعبہ کا حامی و پاسدار تھا، اور خود حضرت خدیجہ اپنی عفت و پاک دامنی کے لیے ایسی مشہور تھیں کہ دور جاہلیت میں انہیں طاہرہ اور سیدہ قریش کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کے لیے بہت سے رشتے آئے، اگرچہ شادی کے خواہش مند مہر ادا کرنے کے لیے کثیر رقم دینے کے لیے تیار تھے، مگر وہ کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ جب رسول خدا ملک شام سے سفر تجارت کے بعد واپس مکہ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں قاصد بھیجا اور آپ سے شادی کرنے کا اظہار کیا۔ رسول خدا نے اس مسئلے کو جناب ابو طالب علیہ السلام اور دیگر چچاؤں کے درمیان رکھا، اور جب سب نے اس رشتے سے اتفاق کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد کے ذریعے حضرت خدیجہ کو اس رشتے کی منظوری کا مثبت جواب دیا۔ رشتے کے منظور کیے جانے کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے چچا جناب حمزہ نیز حضرت خدیجہ کے قرابت داروں کی موجودگی میں حضرت خدیجہ کے گھر پر محفل تقریب نکاح منعقد ہوئی، اور نکاح کا خطبہ دلہا اور دلہن کے چچاؤں حضرت ابو طالب علیہ السلام اور عمرو بن اسد نے پڑھا۔ جس وقت یہ شادی ہوئی اس وقت رسول خدا کا سن مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی ایج 40 سال تھی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔ والسلام۔